السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ہم سفر تو بنے کی ایپیسوڈ، لیکن ناول کے ایپیسوڈ کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو جلدی سے یہ سب کام کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ہم سفر تو بنے کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ حویلی کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ نین تارا کے یہاں بیٹی کی پیدائش اور وہیں دوسری طرف دل کی خوشخبری نے خوشیوں میں مزید اضافہ کیا تھا۔ پورے گاؤں میں صدقہ و خیرات کیا گیا تھا۔ اماں بیگم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخرکار خطیب کی اولاد ان کی گود میں تھی۔ نین یہ کتنا چھوٹا سا ہے نا۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیے وہ اس کا ہاتھ چومتے اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ نین کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ بالکل آپ کے جیسا ہے نا خطیب؟ خطیب کے بازو سے چہرہ ٹکائے اس نے اپنے شہزادے کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، دیکھو نا اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ یہ لڑکا ہے، اس کی آنکھیں آپ کی جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس کی آنکھیں تمہاری جیسی ہونا۔ اس کی آنکھوں کو چومتے وہ کئی رنگ اس کے چہرے پر بکھیرتا چلا گیا۔ شرم کر لیں، آپ بابا بن گئے ہیں آپ۔ تو بابا بننے میں کون سی شرم، اور ویسے بھی یہ کون سا اکلوتا ہے، اس کے بعد ہمارے اور بھی تو بچے آنے ہیں نا۔ اس کے ہونٹوں کو چومتے وہ پیچھے ہوا۔ نین نے ایسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ خطیب جی میری جان، آپ بہت بے شرم ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ بالکل، یہ بات تو مجھے آپ سے سن سن کر حفظ ہو گئی ہے۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا ہوا اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ یار یہ کتنا اچھا ہے نا، میرا بیٹا سوتا رہتا ہے، ماما بابا کے رومانس میں تنگ نہیں کرے گا۔ وہ ابھی شرارت پر آمادہ تھا۔ نین نے گھر کر اسے دیکھا۔ اب آپ سدھر جائیں خطیب، اس کے خفگی سے کہنے پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ مبارک ہو برادر، دونوں دوستوں کے گھر ایک ساتھ خوشخبری ہے۔ اب ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کون کس کا سمدھی بنے گا۔ اسفند، احرام اور خطیب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اسفند زویا کے ساتھ خطیب کے بیٹے سے ملنے آیا تھا۔ زویا بھی امید سے تھی اور یہ بات جان کر احرام صاحب نے آگے کی ساری پلاننگز کر لی تھیں۔ دیکھ اگر تیرا بیٹا تیری طرح نکلا تو میں کبھی اپنی بیٹی تجھے نہیں دوں گا۔ بیٹی تو میں لے کر رہوں گا۔ خطیب کی بات پر وہ فوراً سے بولا۔ یہ دیکھو ذرا، بھی بچے ہوئے بھی نہیں ہیں اور ان تینوں کو دیکھو ذرا۔ کمرے میں داخل ہوتی اماں بیگم ہنس کر کہتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ ابھی سے پلاننگ نہیں کروں گا تو یہ دونوں مکر جائیں گے۔ میں نے سوچ لیا ہے اماں بیگم، ایک بیٹی اسفند کو دوں گا اور خطیب کی بیٹی خود لے لوں گا۔ واہ بھائی واہ، میں تیرے سے اچھا خطیب سے رشتہ داری کر لوں۔ اسفند نے فوراً ہاتھ کھڑے کیا اور اس کے انداز پر خطیب اور اماں بیگم ہنس پڑے، جبکہ احرام نے اسفند کو گھوری سے نوازا تھا۔ چلو تم لوگ یہ بحث کرو، میں ذرا اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ بیٹے کا بہانہ نہ بنا، یہ بول بھابھی سے ملنا ہے۔ اب وہ دونوں الگ الگ تھوڑی ہیں، شرارت سے کہتے وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ دونوں سیریس ہوئے تھے۔ ان دونوں کی کیا خبر ہے؟ کچھ خبر اچھی نہیں ہے، وہ دونوں زخمی ناک بنے بیٹھے ہیں، کبھی بھی وار کر سکتے ہیں۔ احرام کی بات پر اسفند کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں آئی تھیں۔ ہمیں اپنی فیملی کو محفوظ کرنا پڑے گا احرام۔ جانتا ہوں، بابا سے بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں گھر ساتھ ہی بنوا لیتے ہیں۔ دونوں نہیں، صرف ایک، تو ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہے گا۔ احرام کی بات پر وہ مسکرایا۔ ایسے مت مسکرا، میں سیریس ہوں۔ اچھا واقعی، اگر ایسا ہوا تو ہمارے بچے آپس میں دوسرے کو بہن بھائی سمجھیں گے۔ گھر دو بنیں گے مگر بیچ میں دیوار کے ساتھ، اندر ہی دروازہ ہوگا، سمجھ گیا؟ اوکے باس، سمجھ گیا۔ اور کوئی حکم؟ ابے بس کر، اور کوئی حکم کے بچے؟ احرام کا انداز ایسا تھا کہ اسفند قہقہ لگا اٹھا۔ اسپتال کے بیڈ پر وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ آج اس نے ایک آخری چیز بھی کھو دی تھی، اپنی ممتا، اور اس سے یہ بھی چھین لی گئی تھی۔ ناجائز تعلق سے جڑا یہ رشتہ بھی اب اس سے دور ہو گیا تھا۔ ابرار اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب سے اقصیٰ ہوش میں آئی تھی ایسے ہی بس خاموش تھی، اور ابرار کو اس کی اس خاموشی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اقصیٰ کچھ تو بول، مٹھائی نہیں بانٹی؟ اس کی بات پر وہ الجھا۔ کس بات کی مٹھائی اقصیٰ؟ بچہ مرنے کی۔ یہی تو چاہتا تھا نا تو، کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے، اور دیکھ مر گیا، اور ساری زندگی اب کوئی مجھے ماں نہیں کہے گا۔ غصے سے کہتے وہ اٹھ بیٹھی۔ اقصیٰ دیکھ، یہ سب نصیب نہیں تھا، یہ میری غلطی تھی۔ مجھے لگتا تھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر نہیں، تو نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے اقصیٰ، اسپتال میں ایسی باتیں مت کر۔ ٹھیک ہے، چلو پھر گھر چلتے ہیں۔ اقصیٰ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اسپتال کا بل نہیں دے سکا میں ابھی تک۔ کیوں؟ کیا کیوں؟ میں کہاں سے پیسہ لاتا؟ میں خالی ہاتھ ہوں، تیرا پیسہ کہاں ہے؟ میرا پیسہ میرے پاس ہے، بل میں دے دوں گی، تو جا یہاں سے۔
سپاٹ لہجے میں کہتی وہ بیٹھ سے اٹھی تو درد کی شدید لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ آرام سے۔ ابرار نے صرف الفاظ کہے مگر اس کے پاس آ کر اس کی مدد کرنے سے گریز بڑھتا تھا۔ اقصیٰ نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ کنفیوز سا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو جا، میں بل ادا کر کے آ جاؤں گی۔ تو پیسے مجھے دے دے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جا ابرار۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ ابرار کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اسپتال سے باہر آ گیا اور تھوڑی دیر بعد پی سی او سے ایک کال کرنے لگا۔ نمبر ملاتے وہ سخت مضطرب تھا۔ ہیلو، تم نے کہا تھا اس کے پاس بہت پیسہ ہے مگر وہ مجھے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس مصیبت کو اپنے گلے نہیں ڈالوں گا، کیسے بھی کر مجھے یہاں سے نکالو۔ ذرا صبر نہیں ہے تم میں؟ دیکھو اس نے سارے پیسے اور کاغذات کہاں رکھے ہیں۔ جیسے ہی کاغذات ملے وہ زمین بیچ اور بھاگ جا، اسے گلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے سمجھانے پر وہ سر ہلا گیا مگر در حقیقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فون رکھ کر گردن موڑ کر اقصیٰ کو دیکھا جو اسپتال سے نکل اب رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ اسے جاتے دیکھ ابرار کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خرافاتی دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ تیزی سے رکشہ کرتا اقصیٰ کے رکشے کے پیچھے ہوا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے دل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں زویا کے اکیلے پن کی وجہ سے اماں بیگم نے اسے حویلی بلا لیا تھا۔ دل جان، ایسے مت کرو نا۔ دل کو منہ بسورے دیکھ احرام نے اس کا ہاتھ تھاما جسے وہ فوراً سے جھٹک گئی۔ دل، مجھ سے کیسی ناراضگی؟ نہیں ہوں میں آپ سے ناراض۔ اچھا تو پھر کس بات سے خفا ہو؟ اسے اپنے قریب کرتے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کے لیے مرنے تک کو تیار تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آرام، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا، سب اچھے سے ہوگا، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے نرمی سے کہتے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ گیا، جبکہ اس کا ہاتھ مسلسل دل کی پشت سہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پریگنینسی کے آخری دن چل رہے تھے، اس کا ڈر بنتا تھا اور اسے ایسے دیکھ احرام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر جائے۔ ایسے خود کو تکلیف دیں گی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ احرام میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی اولاد عزیز ہے مگر اس سے پہلے مجھے اس کی ماں عزیز ہے۔ اس کی ماں میں میری جان بستی ہے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اس وقت جنونی انداز میں کہتا دل کو خوف زدہ کر گیا۔ وہ اپنا خوف بھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کتنا سر پھرا ہے۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں احرام۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری جان کہ آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے لیے۔ عشق کرتا ہوں میں آپ سے، اگر آپ ایسے کریں گے تو اس کے بعد مزید کوئی اولاد نہیں۔ احرام، کوئی احرام نہیں۔ میں نے بہت جلد بازی کی اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈال دی، مگر اب اس کے بعد 10 سال تک آپ مجھ سے اولاد کا ذکر بھی مت کرنا۔ اب آپ زیادہ ہی فضول بات کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں سے وہ خفا ہوئی تھی۔ میرا دل چلتا ہے تو میں ایسے تکلیف میں دیکھ کر ایسے خوفزدہ مت ہوا کرو پلیز دل۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس سے درخواست کر رہا تھا۔ دل نے اس کے سینے پر سر رکھ اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ایک اسی کی تو پناہ میں تو دل سکون میں آتا تھا۔ احرام نے اس کے گرد بازو باندھ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ سوچ چکا تھا اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اب وہ دل کی بھی نہیں سننے والا تھا۔ جھک کر دل کے لبوں کو چھوتے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس سے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ اس کی آغوش کی گرمائش پاتے دل نے سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ خطیب نے ایک نظر اپنے سینے پر سر رکھے سوئی نین کو دیکھا اور پھر ان کے پاس ہی لیٹے اپنے شہزادے کو۔ پورا دن جتنا وہ نین کو تنگ کرتا تھا، رات ہوتے ہی نین کی ساری انرجی ختم ہو جاتی تھی، تب خطیب اسے یوں ہی اپنے حصار میں قید کر لیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کی پناہوں میں قید گہری نیند میں تھی، مگر نیند خطیب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ تھا جو اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے اس نے نین کا سر تکیے پہ رکھا اور خود کمرے سے نکلتے باہر لان کی جانب آ گیا۔ کیا ہوا احرام؟ اتنی رات کو کیوں بلایا مجھے لان میں؟ وہ لان میں آیا تو احرام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ تم نے اقصیٰ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کیوں کہا ہے خطیب شاہ؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ احرام کے سوال پر وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ احرام شاہ تھا جس سے کچھ بھی چھپانا ناممکن تھا۔ یہ جاسوسی کی عادت ہمارے بھتیجے میں آئی تو میں اسے اپنا داماد نہیں بناؤں گا؟ وہ تو تیرا داماد بن کر رہے گا، بات مت گھما، مجھے سچ بتا۔ احرام کے زور دینے پر وہ تھک کر سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اقصیٰ لاپتہ ہے کچھ مہینوں سے، اس کا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں۔ کچھ دن پہلے اس کی امی میرے پاس آئی تھیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں اقصیٰ کے بارے میں معلوم کرواؤں۔ اور آپ سخی بڑے دل والے راضی ہو گئے ہے نا؟
کیا آپ بھول گئے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ احرام کے جلے بھنے انداز پر خطیب مسکرا دیا۔ کچھ نہیں بھولا ہوں میں احرام، اور یہ بھی نہیں بھول سکتا کہ اگر نین میری زندگی میں ہے تو صرف اور صرف اقصیٰ کی وجہ سے۔ واہ، کیا ہی کہنے ہیں آپ کے تو۔ اچھا نا، بس چھوڑ، صرف معلوم کروا کے انہیں بتا دوں گا، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں نا۔ زیادہ مت انوالو ہونا، آئی سمجھ؟ جی جی، جو حکم۔ میں کرتا ہوں معلوم، اس کا تو خود کو بس نین تک محدود رکھ۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کی فکر کرتا تھا۔ خطیب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ اس ویرانے کمرے میں صرف اندھیرا تھا اور کچھ نہیں۔ نہ جانے کتنے وقت سے وہ یہاں بند تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے تو دن گننے ہی چھوڑ دیے تھے۔ اس دن اسپتال سے نکلنے کے بعد راستے میں اسے اغوا کر لیا گیا تھا، اور اب وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ نہ اسے ابرار کا کچھ علم تھا۔ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی وہ، مگر ہر بار ناکام۔ آج بھی وہ بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی جب بہت عرصے بعد وہ دروازہ کھلا اور روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرا کر انہیں چندھیا گئی۔ آ گیا ہے زادی کا پروانہ، جا سکتی ہو تم۔ یہ سننے کی دیر تھی، وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نقاب پوش آدمی کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ اتنے وقت بعد سورج دیکھ دل رو دینے کو تھا۔ کتنی بھیانک سزا ملی تھی اسے یہ سب کرنے کی۔ خون کے آنسو روتی وہ اپنی ماں کے در پر آئی تھی، اور اتنے وقت بعد اپنی بیٹی کو واپس دیکھ اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر روتی، اپنے بھائی بھابھی سے معافی مانگ وہ ان کے قدموں میں گری تھی۔ زندگی نے بہت بری شکست سے دوچار کیا تھا اسے، اب زندگی میں پچھتاووں کے سوا کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ایک سبق ملا تھا جو اس کو ساری زندگی یاد رہنے والا تھا۔ وہیں دوسری طرف جوئی کے اڈے پر نشے میں چور پڑا ابرار دنیا جہاں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف نشہ تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ دونوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اور وہ بھی بہت بری۔ جن پیسوں کے لالچ میں اس نے اقصیٰ کو اغوا کروایا تھا وہ اس کے ہاتھ بھی نہیں لگے تھے۔ وہ لوگ سب اس سے چھین کر لے گئے تھے، اور وہ بیچارہ قرض میں ڈوبا در در کی خاک چھانتا آج اس مقام پر تھا کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ کچھ سال بعد بہاریں ان سب کی زندگی میں اتری تھیں۔ اسفن اور احرام دونوں کے یہاں بیٹوں کی پیدائش نے جہاں سب کو خوشیاں دی تھیں، وہیں سب ہنسے بھی تھے، کیونکہ اب رشتہ کرنے کے لیے انہیں بیٹی چاہیے تھی جس کے آنے میں وقت تھا۔ وہ سب شہر شفٹ ہو گئے تھے، وقت گزر رہا تھا، خوشیاں ان کے گرد رقصاں تھیں۔ الگ الگ راہوں کے مسافر ایک ساتھ ملے اور ایک دوسرے کے ہمسفر بن گئے، سچے ہمسفر۔ لان میں کھیلتے اپنے بچوں کو دیکھ ان سب کے دل میں سکون اور چہرے پر الوہی مسکراہٹ تھی۔ آزمائش گزر چکی تھی، اچھا وقت آ چکا تھا۔ اماں بیگم نے ان سب کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، رائٹر کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔